بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوگی تمہیں اچانک دو چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ ہی کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز آیا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اور اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان لو کہ کچھ اور اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں مگر تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان لو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نہ اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان لو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ ہی کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تشمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانے پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیز سے تمہارے لیے بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا۔ تو اللہ کا فضل، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، نہ تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا ایک سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو
تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی بھی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔ تم جان رکھو گے تم حقیقت پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو۔ کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔